वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुझे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर। पाकिस्तान की सियासी हालात जब हम देखते हैं और पाकिस्तान में जिन जिन हुकूमतों ने यहाँ पे पाकिस्तान में हुकूमत की है, जिन जिन पार्टियों ने यहाँ पे हुकूमत की है, एक ही मंशूर, एक ही मकसद और एक ही तुरा इम्तियाज़ लेके वो आगे आती हैं। मेन मकसद यही होता है कि वो पाकिस्तान की खिदमत करें, आवाम की खिदमत करें, और यही वो लोग होते हैं जो आवाम के चुने हुए होते हैं, या आवाम के नुमाइंदगान वही होते हैं जो आवाम के लिए दर्द दिल रखते होते हैं। लेकिन जब यही वो लोग जो हमारे नुमाइंदगान जब हुकूमत में आते हैं तो इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हकीकी मानों में दर्द दिल रखते हैं और उनको अपने आवाम का ख्याल होता है। जिन लोगों ने उनको इलेक्ट करके आगे भेजा होता है उनकी यही ख्वाहिश होती है कि उन लोगों के मसाइल को हल किया जाए, और पाकिस्तान उनकी अव्वलीन तरजीह होता है। दुनिया में जब हम देखते हैं कि हमारे से बाद में जो भी ममालिक इस दुनिया में आज़ाद हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी का सूरज हमसे बाद में भी देखा है, इन सब के बारे में जब हम लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं एक चीज़ हमारे सामने आती है, और वो चीज़ वो ये है कि मेन जो चीज़ है कि तरक्की की चीज़ है कि जिस मंजिल पे हम जा रहे हैं, जो एक माटो लेके कोई भी हुकूमत आती है, क्या वो हुकूमत उस अंदाज से डिलीवर कर पा रही होती है या नहीं डिलीवर कर पा रही होती। क्योंकि 5 साल का जो अरसा होता है ये अरसा एक कम लिमिट नहीं होती, क्योंकि जब जमहूरी हुकूमत जब आती है तो लोगों को बहुत सी तवक्कुआत होती हैं, लोगों को बहुत सी उम्मीदें होती हैं उस हुकूमत के साथ। लेकिन वो हुकूमत इन 5 सालों में क्या करती है, क्या वो सही मानों में आवाम दोस्त हुकूमत होती है या फिर आवाम के पैसों के ऊपर राज करने वाली हुकूमत होती है। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं, जो आपकी जो हमारे जो प्रोग्राम है वॉइस ऑफ पाकिस्तान में, हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आवाम की हुकूमत कैसी हुकूमत होती है और आवाम दोस्त हुकूमत वो कैसी हुकूमत होती है, और जो आवाम के पैसों के ऊपर जो लोग हुकूमत करते हैं 5 साल गुजार देते हैं, लेकिन क्या उनको आवाम का ख्याल होता है या नहीं होता। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। मुझे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर, वॉइस ऑफ पाकिस्तान आप देख रहे हैं जेएनयू टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद से, और मेरे साथ जो यहाँ पे लाइन पे मौजूद होंगे बहुत ही काबिल कदर, मेरे बहुत ही मोहसिन, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, जनाब मेरी मुराद ग़ुलाम मुर्तज़ा सती साहब हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक़ एमएनए भी हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि उनकी हुकूमत आज भी पीटीआई की हुकूमत है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं पीटीआई की हुकूमत को, 2 साल रहते हैं। क्या जो वादे जो इससे पहले जो आवाम के साथ उन्होंने जब हुकूमत में नहीं आए थे, उन्होंने जो अपने प्रोग्राम दिया था, अपना मंशूर दिया था, क्या हुकूमत उस अंदाज से डिलीवर कर रही है या नहीं डिलीवर कर रही, इसके ऊपर हम लोग उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उनको करते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, जब हम लोग इस अंदाज से बात कर रहे होते हैं कि हुकूमत क्या उस अंदाज से डिलीवर कर रही है या उनको डिलीवरी में मज़ीद भी कोई अरसा चाहिए होता है। सामा हमने ये देखा है कि जो हुकूमत अपने प्लान लेके आती है तो वो आते ही जो अपना मंशूर वहाँ पे अडॉप्ट करती है, अपने ही जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन होती हैं, वो वहाँ पर फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट गुजरी हैं, जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, उनके जो उनके लगाए हुए जो प्लान्स होते हैं, उनके लगाए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर ये लोग वहाँ पे बातचीत नहीं कर रहे, उनको अमली जामा नहीं पहना रहे होते, ना ही उनको अच्छी तरीके से उनको अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिर क्या वजह है कि हुकूमत जो भी आती है नहीं आती है, लेकिन जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे 5 साल के दौरान जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए होते हैं और उनके ऊपर ये हुकूमत नहीं आने वाली हुकूमत अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही होती। इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह तो ये होती है कि शायद कि अगर हमने उस प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश किया, उसको पाए तकमील तक पहुँचाया, तो हमारा यहाँ पे नाम नहीं रहेगा। अगर नाम रहेगा तो हमसे पहली जो गवर्नमेंट है, जो पहली जो हुकूमत है, उसका यहाँ पे नाम रहेगा। और दूसरी वजह जो हमारे जहन में आती है वो ये वजह है कि हुकूमत यहाँ पे चाह ही नहीं रही होती कि उसको अकम्प्लिश किया जाए, क्योंकि वो ये वाले जो प्रोजेक्ट हैं ये उसने अपने तौर पर नहीं लगाए होते। तो जनाब अभी हम जो हमारे साथ हैं नादिर गपोल साहब, हम उनसे बातचीत करेंगे। ज़बरदस्त उनकी यहाँ पे भी मैनेजमेंट रही है, और क्योंकि 2013 में जब यहाँ पे पीपल पार्टी यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान में आई थी और उसने हुकूमत की थी पाकिस्तान पे, तो ज़बरदस्त किस्म का उनका एक मंशूर भी हमारे सामने आया था, उन्होंने बेहतरीन तरीके से उन्होंने डिलीवर भी किया था। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नादिर गपोल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल पार्टी। अस्सलाम वालेकुम नादिर साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप?
नादर कपोल साहब से हमारा राब्ता मुनक़त हो चुका है, हम उनको फिर से लाइन अप करेंगे। हम बातचीत करेंगे कि 2013 में जब पीपल पार्टी हुकूमत में आई थी और उस वक्त क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या जब वो हुकूमत में थी और जब वो हुकूमत छोड़ के गई थी, क्या उन्होंने जो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी क्या उसी तरह उनकी जो हुकूमत पाकिस्तान में जो भी इससे पहले की गवर्नमेंट ने जो काम किए थे क्या उनको अकम्पलिश किया था या नहीं किया था। जो उन्होंने अपने 5 साल टेन्योर में 5 साल दौर में जो उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट्स लगाए थे, नए नए यहाँ पे प्लान्स लगाए थे और नए नए उन्होंने मनसूबे का आगाज़ किया था, क्या आने वाली हुकूमत से ये उन्होंने इम्पीचमेंट की थी, ये तय किया था कि आपने इनको अकम्पलिश करना है या नहीं करना। क्योंकि हुकूमत जो भी किसी की भी हो, लेकिन अल्टीमेटली हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे जो मेन जो मंशूर होता है, जो मेन मकसद होता है, वो मकसद यही होता है कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस की जाए, पाकिस्तान की तरक्की की जाए। क्योंकि हुकूमतें बदलती रहती हैं, नए लोग आते रहते हैं, और लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सलामत रहेगा। और हम एक दफ़ा फिर नादर कपूल साहब को वेलकम कहते हैं और अपने शो में, और उनसे ये पूछेंगे कि पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने जो 2013 में जब जो इक़्तिदार में आई थी, तो क्या उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लगाए थे, तो क्या आज तक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे कि जिनके ऊपर जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो वो उनके लगाए हुए मनसूबे धरे रह गए थे, उनके ऊपर काम नहीं हुआ, और जो उन्होंने लगाए थे क्या वो खुद उन्होंने कंप्लीट किए थे या नहीं उन्होंने कंप्लीट किए थे। जी नादर कपूल साहब। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, सबसे बड़ा जो एग्जांपल है, जो मिसाल है, वो तो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मिसाल है, जो कि एक तारीखी प्रोग्राम था जिसके तहत गरीब लोगों को आमदन का एक जरिया मिल रहा था और सपोर्ट मिल रहा था। और वही जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उनको पीटीआई ने हाईजैक, क्योंकि उनके पास अपने तो आइडियाज हैं नहीं, उनके पास कोई अपने तो प्लान है नहीं, उन्होंने हमारी प्लान को हाईजैक करके अपना एहसास प्रोग्राम बना के दोबारा आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसे उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया है। उसके अलावा आपने देखा कि NICVD प्रोग्राम है जिसके तहत फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर पूरे पाकिस्तान के शहरियों को सिंध में मौसूल हो रही है। सिंध में है हालांकि, मगर पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। और तो अब इससे बड़ी मिसालें मैं आपको क्या दे सकता हूँ। उसके अलावा थर कोल प्रोजेक्ट आप ले लें जिसके तहत पूरे सूबे पूरे सिंध सूबे। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, मुझे आवाज आ रही है, मैं सुन सकता हूँ। जी बोलिए। जी, थर कोल प्रोजेक्ट के तहत पूरे सिंध सूबे को इंशाल्लाह इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और इन्वेस्टमेंट आ रहा है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया है। फिर थर हमने इसी की वजह से हमने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन वो आप आसानी से आ सकें। सिंध के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलपमेंट की है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ पीटीआई हुकूमत से, क्या उन्होंने एक भी अस्पताल बनाया है अपने 3 सालों में? क्या एक भी यूनिवर्सिटी बनाई है? बड़े बड़े उन्होंने वादे दावे किए थे इमरान खान के, मैं आऊंगा 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। उन्होंने शायद 50 नौकरियां भी नहीं दी होंगी, उन्होंने शायद 10 घर भी नहीं बना के देंगे। सिर्फ आवाम को गुमराह किया है, आवाम का टाइम ज़ाया किया है, पाकिस्तान को उल्टा और उन्होंने कर्जे में दबोच दिया है, धकेल दिया है, कर्जे के अंदर मजीद कर्जे ले लिए। उन्होंने तो कहा था कि अगर कर्जे में वापस नहीं करूंगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। आवाम अभी भी इंतजार कर रही है कि भाई आप कब खुदकुशी करेंगे, क्योंकि अगर आप खुदकुशी नहीं करेंगे तो आवाम खुदकुशी करने में मजबूर हो जाएगी। क्योंकि जितनी महंगी रोटी, चीनी, आटा, दाल, प्याज, चावल जितना महंगा हो गया, अभी आवाम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, आवाम अपने बच्चों को खिला ही नहीं सकती। बहुत ज्यादा परेशानी में चले गई है पाकिस्तान की आवाम, और बस दुआएं कर रही है किसी तरह के इमरान खान से जान छूटे। नादर कपोल साहब, सूबा सिंध की जो सूरत हाल आपके सामने है और आज स्टिल वहाँ पे आपकी पार्टी की हुकूमत है, क्या कहेंगे कि सूबा सिंध में जो सूबा सिंध का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके एतबार से आपकी हुकूमत क्या काम कर रही है? देखिए, हमने कराची के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमने यहाँ पे जाल बिछाई है। शार फैसल कराची का जो मेन शहर है उसको हमने एक्सपेंड किया है। तमाम जो वो रोड था उसमें हमने 2 लेन बढ़ाए हैं दोनों तरफ आने जाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत यहाँ पे जमा होती थी, तो ट्रैफिक से छुटकारे के लिए बड़ा ज़रूरी था। उसके अलावा हमने यूनिवर्सिटी रोड बनाया है। यूनिवर्सिटी रोड के अलावा हमने मलिर हॉल्ट बनाया है। अभी नया एक्सप्रेसवे हमने लॉन्च किया है जिसको हम मलिर एक्सप्रेसवे कहते हैं, कि क्योंकि आपको पता है कि आबादी कराची की बहुत बढ़ गई है और बहुत आबादी कराची से बाहर जो कि बहरिया टाउन बना है। उसके अलावा DHA वहाँ पे एक और नया बना है। नूरियाबाद तक आम को कनेक्ट करने के लिए हमने एक एक्सप्रेसवे बनाया है रिसेंटली। उसके अलावा कराची टू ठट्टा डुअल कैरेजवे हमने बनाया है ताकि ठट्टा की आवाम को हम कनेक्ट करें कराची की आवाम। नादर कपोल साहब, हमें यह बताइएगा कि कराची को रोशनियों का शहर
کہا جاتا ہے اور کہا جاتا تھا بھی، تو کیا وہ روشنی بحال ہوئی ہیں یا ابھی بھی کوئی ٹائم لگے گا روشنی بحال ہونے میں؟ دیکھیے انفارچونیٹلی جو کے الیکٹرک ہے وہ مشرف کے دور میں اس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا تھا. پہلے جب کے الیکٹرک سرکاری محکمہ تھا ایٹ لیسٹ کوئی اثر رسوخ رکھ سکتی تھی حکومت کے الیکٹرک کے اوپر, مگر ابھی کے الیکٹرک کیونکہ بالکل ایک پرائیویٹ ادارہ ہے تو اس کو ہم سی ایم صاحب حالانکہ شکایت کرتے رہتے ہیں, مگر وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہونے کے تحت وہ سی ایم کے ماتحت نہیں ہے, سی ایم صاحب کی بات کو سیریسلی نہیں لیتی. اس کے باوجود ہم نے نوری آباد کے اندر 100 میگا واٹ کا ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم نے ایک الیکٹریسٹی پلانٹ لگایا, مگر اس طرح میں فرما رہا تھا کہ جو تھر کول پروجیکٹ ہے اس کی بعد انشاءاللہ 1000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی ہم فراہم کریں گے نیشنل گریڈ کو. اور کراچی بالکل آپ نے صحیح کہا روشنیوں کا شہر ہے, اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو آخری بائی الیکشن ہوا تھا کراچی میں NA 249 کا, وہ ہم نے جیتا ہے. کیا گیا وہ سیٹ تھا فیصل آرڈر کا سیٹ تھا, فیصل آرڈر نے جب چھوڑا تو بہت بری طرح سے پھر وہاں سے پی ٹی آئی ہاری, بلکہ چوتھے نمبر پہ آئی وہاں پہ اور پارٹی کو فتح ملی الحمدللہ وہاں سے. تو کراچی کی جو عوام ہے اس وقت صرف پیپلز پارٹی کی طرف ہی دیکھ رہی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو وعدے کرتی ہے تو پھر وعدے پورے کرتی ہے. یہ عمران خان کی طرح نہیں کیا کہ بڑی بڑی باتیں کر لی کہ بھائی ہم 1100 ارب روپے دیں گے کراچی شہر کو, کراچی میں ہم ڈی سیلینیشن پلانٹ لگائیں گے, اور پھر بعد میں کراچی کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. صرف 3 سالوں میں 3 اس کی دفعہ کیا آئے ہیں وجہ وہ ہے بھی کہ گورنر عمران آف. خان صاحب نے اتنے وعدے کیے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مڑ کے نہیں دیکھتے؟ کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس صوبے میں ابھی بھی آپ ہی کی حکومت ہے, اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ صوبہ سندھ کے مختلف ایریاز ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ اسٹل ہاسپٹل نہیں ہیں اور وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے. کیا یہ مسائل عوام کے اور کتنا عرصہ لگے گا حل ہونے کو؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عمران خان صاحب کی توجہ بالکل بھی نہیں ہے پورے صوبے سندھ بشمول کراچی شہر. ان کو صرف پتہ ہے کہ جن قوتوں کی وجہ سے وہ طاقت میں آئے ہیں وہ صرف ان کی بات سنتے ہیں جو وہ ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں, صرف وہاں تک ہی اپنا فوکس رکھتے ہیں. تو سندھ ان کے بالکل فوکس میں نہیں ہے, بلکہ ان کے اپنے ایم پی ایز ہیں 2-3, ایک شرف صاحب ہیں, ایک ابڑو صاحب ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے مگر وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ پی ٹی آئی مسلسل اگنور کر رہی تھی سندھ صوبے کو. تو سندھ حکومت نے فل اونرشپ لیا ہے, پوری طرح سے کام کر رہی ہے, چاہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو گئے, چاہے روزگار کے موقع فراہم کرنا ہو. اس کے علاوہ بھی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بیچ میں خراب ہوا تھا مگر ہم نے افیکٹو پولیسنگ کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو آئی جی تھا سندھ کا اس کو یرغمال کر دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کچھ ٹائم پہلے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا. جی جی. تو اس کے بعد ہم نے پولیس کے ساتھ سٹینڈ لیا اور پولیس کو ہم نے واپس موٹیویٹ کیا, ان کی مورل کو ہائی کیا. اس کے بعد پولیسنگ بہت بہتر ہو گئی ہے سندھ صوبے کے اندر, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر بھی ہم نے ایڈمنسٹریٹر اپنا ہی لگایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مصطفیٰ. اور حالانکہ بہت زیادہ طوفانی بارشیں ہوئی ہیں پچھلے ہفتے میں, آپ فالو کر رہے ہوں گے, اس کے باوجود پانی جتنا بھی جمع ہوا تھا اس کو ود ان 1 ڈے ہم نے سارا نکال دیا, کچرا نادر صاف صاحب, کیا لوگوں کو تاکہ یہ کراچی. شکوہ شکایت ہوتی تھی, ایون دین کے ڈفرینٹ قسم کے نیوز چینلز بھی وہ یہ آواز اٹھا رہے ہوتے تھے کہ کراچی کا جو کچرا ہے وہ نہیں اٹھایا جا رہا اور کراچی کو صاف نہیں بنایا جا رہا. تو اس کی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جب ہمارا ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا, جب میئر وسیم اختر ہوتا تھا ایم کیو ایم والا, تو کچرا نہیں اٹھایا جا رہا تھا اور وہ یہی الزام تراشی کرتا تھا وسیم اختر کے اس کو فنڈ نہیں دے رہے, حالانکہ کے ایم سی کا 25 یا 26 ارب روپے سالانہ فنڈ ہے, تو وہ فنڈ خود کھا جاتا تھا اور اپنے عیش و آرام کے لیے استعمال کرتا تھا اور سندھ حکومت کے اوپر انگلیاں اٹھاتا تھا. اس کے بعد ہم نے مجبوراً اپنا ایڈمنسٹریٹر لگایا مصطفیٰ. جب سے ہوا ہے تو ڈیلی سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں ان کا آفیشیل پیج ہے اور سندھ حکومت کا آفیشیل پیج ہے, ڈیلی وہاں پہ اپڈیٹس ہو رہے ہیں کہ کس طرح کراچی ڈسٹرکٹ وائز ہم کلین اپ کر رہے ہیں. اور پانی کی بھی جو یہاں پہ ایشو ہو گیا تھا, پانی جو کھڑا تھا بارشوں کے بعد, وہ پورا پانی ہم نے ختم کیے, خالی کیے, اور سارے جو مین شاہراہیں ہیں وہ دوبارہ سے فعال کر دی ہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہیں ہو, کراچی کی شہری کسی کو تکلیف نہیں ہو. نادر کپول صاحب, ہمیں یہ بتائیے گا کہ دیکھیں کراچی پاکستان کا دل ہے اور ماں کا درجہ دیا جاتا ہے شہر کو, کہ جو لوگ جن کو کہیں پورے پاکستان میں جاب نہیں ملتے لیکن وہ اگر اس ہمارے شہر کراچی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ رزق عطا فرماتا ہے, ان کو اچھی جابز مل جاتی ہیں. تو کیا یہ جاب کی اپرچونیٹی آج بھی ہیں یا یہ اسی دور کا حصہ بن کے رہ گئی ہیں؟ نہیں دیکھیں, انفارچونیٹلی پورے ملک کا جو اس وقت اکنامک کنڈیشن ہے, جو صورتحال ہے, جو نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے, جو ایف بی آر جس طرح کی وکٹمائزیشن ہے, اس کے بعد تو ملک کا صورتحال اس طرح ہو گیا کہ بزنس ایکٹیویٹی اوور آل ڈاؤن ہے. اور یہ تو ہم پیپلز پارٹی شروع سے مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان چھوٹے گی تو کوئی اکنامک ایکٹیویٹی بوسٹ ہوگی.
تو روزگار کے مواقع بالکل بہت کم ہو گئے ہیں، اور اس کا ذمہ دار صرف عمران نیازی ہے، کیونکہ اس کو حالانکہ زلفی بخاری اور اپنی علیمہ باجی جو اس کی ہے وہ نظر نہیں آ رہے، ان کو صرف اپوزیشن کے لیڈران نظر آ رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر تباہ کر دیا اس نے، امپورٹس اور ایکسپورٹس ٹریڈنگ تباہ کر دی ہے عمران خان نے، تو اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اگر اس سے انشاءاللہ جان چھوٹے گی تو کراچی بالکل اکنامک ہب ہے پورے پاکستان کا، عمران خان اور روزگار پی کے ٹی آئی لیے۔ سے جان چھوٹے کی کپور صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپنے اہداف ابھی تک کیوں نہیں حاصل کر سکے؟ دوبارہ ریپیٹ کریں گے کوشچن؟ میں عرض کر رہا ہوں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپنے اہداف ابھی تک کیوں نہیں حاصل کر سکے؟ اتنے جی، کولیشن ہے، وہ اتنی بڑی بڑی پارٹیز ہیں۔ بظاہر تو یہی ہے کہ آپس میں بن نہیں رہی ممبرز ہیں پی ڈی ایم کے، مگر اصل بات یہ ہے کہ وکٹمائزیشن ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، بیک ڈور ڈیلنگ ہو جاتی ہے شریف سے کہ بھائی آپ کو جیل سے نکلنے کی اجازت دیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ اسی وجہ سے شہباز شریف باہر ہیں اور خورشید شاہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں بیچارے تڑپ رہے ہیں، سڑ رہے ہیں جیل میں۔ تو اوبیسلی جب بیک ڈور چینلز آپ حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قائم رکھیں گے تو کسی طرح سے بھی ڈیموکریٹک موومنٹ اپنا ہدف تو نہیں حاصل کر سکے گی۔ اس کی وجہ سے ہم نے فی الحال کنارہ کی ہے پی ڈی ایم سے، کیونکہ ہمیں ان کی نیت پہ شک ہے اور ان کے طریقہ کار پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، اور ہم اپنا الیکشن کیمپین ہم نے سٹارٹ کر لیا اور ہم کسی کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا سوچ یہی ہے کہ الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور ہمیں اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کرنا ہے اور تیاری پوری طرح سے کرنی ہے کہ الیکشن جب ہوں گے تو ہم نے پوری طرح سے بھرپور شرکت کر کے عمران نیازی سے جان چھڑوانی ہے۔ شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں کراچی تشریف لے گئے تھے، تو کیا ان کی اعلیٰ حکام سے، پیپل پارٹی کے رہنما سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، رابطہ تو ہے فون پہ بظاہر، مگر کوئی خاص کوئی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے نہیں، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پہ ہم اتفاق کر کے اگری کر سکیں۔ بس اچھی میٹھی باتیں ہو جاتی ہیں، مگر جب کام کی بات آتی ہے تو ان کا پھر وہی شہباز شریف صاحب مجھے لگتا ہے خود مجبور ہے، کیونکہ ان کے اوپر پریشر بہت ہے، بلیک میل بھی ہیں، وہ اگر زیادہ بولتے ہیں تو پھر ان کو جیل میں واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور مریم نواز کے ہاتھوں بھی وہ مجبور ہیں کیونکہ وہ زیادہ کنٹرول شاید ان کا ہے پارٹی کے اوپر، حالانکہ وہ شہباز شریف صاحب خود پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے، مگر مریم صاحبہ زیادہ کنٹرول ایگزرٹ کرتی ہے پارٹی کے اوپر۔ ایک چیز مجھے بتائیے گا نادر گپول صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب جب مشرف صاحب کا دور تھا تبھی حکومت میں تھے، جب آپ کی پیپل پارٹی کا دور تھا تبھی حکومت میں تھے، جب نون لیگ کا دور تھا تبھی حکومت میں تھے، اب پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، لیکن جب بھی پی ڈی ایم کی جو لانگ مارچ ہوتے ہیں جب وہاں پہ اجتماع ہوتا ہے لیکن ان کو آگے کر دیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کو اتنے پیارے کیوں ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک سینئر سیاستدان ہے اور ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے، ان کی مچور بھی ہیں، عمر کا بھی تقاضا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو ایک سینئر سمجھ کے ان کو آگے کرتے ہیں، ایک نیوٹرل سمجھ کے، کیونکہ اگر لیکن آپ نے آگے کیا، لیکن ابھی تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پھر ان سے کوئی حل کیوں نہیں ہو سکا؟ بار بار آپ ان کو آگے کرتے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے، کیا اور لوگ نہیں ہیں؟ نہیں، دیکھیں، اگر ہم شہباز شریف کو آگے کریں گے تو پھر پیپلز پارٹی والے اوبیسلی بولیں گے کہ نون لیگ کو کیوں آگے کر رہے ہیں، اگر پیپلز پارٹی سے کوئی آگے ہوگا تو پھر نون لیگ والے کو خدشات ہوں گے، تو مولانا صاحب کو تو اس لیے آگے کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اور باقی جو نون لیگ کے جو اراکین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جائیں، ہم کہہ رہے تھے اگر استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جائیں گے تو اس سے فائدہ صرف عمران حکومت کو ہوگی، جو ہم نہیں دینا چاہ رہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک پراپر تحریک کو ڈیموکریٹک طریقے سے پارلیمنٹ کے تھرو ہم اسے جان چھڑائیں، تاکہ الیکشن میں پھر عمران خان کو کوئی موقع نہیں ملے کوئی بہانہ بنانے کا کہ بھائی ان لوگوں نے میری گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا، استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ گئے۔ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے تھرو ہی اقدامات سے ہم جان چھڑائیں عمران خان سے۔ ابھی جو یہاں پہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو شوز ہو رہے ہیں، پاور شوز ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کا کیا آپ کی سوچ آتی ہے کہ اس میں کس حد تک کامیابی دیکھتے ہیں، یا ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اس کا رزلٹ نہیں ہونا؟ جلسوں سے نہیں کوئی حل ہوگا، جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ انشاءاللہ بیلٹ کی طاقت سے کرنا ہے، تو الیکشن کا کرنا پڑے گا۔ اب عمران خان کو اتنا مجبور کرنا پڑے گا پارلیمنٹ میں کہ وہ سمجھ جائے کہ وہ کوئی لیجسلیشن نہیں کر سک رہا، کوئی اپنی منمانی کر نہیں سک رہا پارلیمنٹ کے اندر، تو خود ہی مجبور ہو کے اگر گورنمنٹ ڈیزالو کرے، جو کہ بڑا مشکل ہے، مگر اگر پارلیمنٹ غیر فعال ہو جائے اور بالکل ٹوتھ لیس ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن جب بھی کال ہوئے تو ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں۔
आप उसका वेट करें। साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपको जो हुकूमत सिंध को वफाक से अक्सर शिकायत रहती हैं, अब वफाक वहाँ पे अब से क्या चाह रहे हैं कि और कितनी फंडिंग आपको दे के ताकि जो सूबा सिंध उसमें डेवलपमेंट की होए और साथ जो हमारा जो कराची जो शहर है उसमें डेवलपमेंट हो। देखिए, हमें कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं दे, जो हमारा हक बनता है, क्योंकि 60% पाकिस्तान का रेवेन्यू कराची से और सिंध से जनरेट हो रहा है। तो अगर वफाकी बजट का 60% हमें दे दें तो वो हमारा हक भी है और बिल्कुल हमें मिलना चाहिए। मगर वो हमें बहुत कम पैसे देते हैं, जो NSC अवार्ड के तहत भी है वो भी रोक रोक के कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, फिर शराइत रख के देते हैं। तो इस तरह तो फिर जाहिर सी बात है एक माहौल बन सकेगा ट्रस्ट का और भाईचारे का। तो ये माहौल खत्म करना चाहिए और जो हमारा हक बनता है, जो भी यहाँ से जनरेट हो रहा है, उस पहला हक सूबे का और शहर का है कि PTI गवर्नमेंट को जो सूबे का हक बनता है वो उसको दे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गपोल साहब हमारे साथ हैं। पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा में इनका शुमार किया जाता है। ज़बरदस्त किस्म की उनसे बातें हुई और हुकूमत सिंध के बारे में हमने ये जाना कि हुकूमत सिंध को क्या क्या मसाइल हैं और इसके हल के लिए वफाक कितना किरदार अदा कर सकता है। हमने उनसे ये भी जाना कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टिल अ टाइम उसका कोई अभी सोल्यूशन नहीं आया, जितने भी वहाँ पे पावर शो उसने किए हैं, लेकिन अभी तक उसका यहाँ पे कोई इसका सोल्यूशन सामने नहीं आया, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कही जा रहे होते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना है और अपने इस्तीफों की बात करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, हमें समझ नहीं आती, आवाम ये जानना चाहती है कि क्या अगर इस्तीफे देना ही हल है तो फिर आपने इससे पहले दिए क्यों नहीं हैं, और अगर इस्तीफे देना ही हल है तो जो जिगर जो आपकी जो जमातें हैं वो स्टिल अ टाइम आपसे पीछे क्यों रह जाती हैं, आप उनको क्यों नहीं इंगेज करते। अगर इस तरह बार बार अगर आप एक दफ़ा आएंगे शो करेंगे फिर चले जाएंगे फिर शो करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ये मजाक बन जाएगी। क्योंकि अगर हुकूमत अगर आपकी इस चीज़ को संजीदा लेती नहीं है, वो बार बार यही कह रही होती है कि मतलब ये फिर से यहाँ पे चले आते हैं और हमें इन्होंने यही करना था, लेकिन हम इनके कहने पे ऊपर हम कभी भी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारे साथ हैं गुलाम मुर्तज़ा सती साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक MNA भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत। PTI की गवर्नमेंट माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म से जा रही है, 3 साल पूरे हो गए हैं। जो आपने वादे किए हैं और आपने कहाँ तक अपने वादे पूरे किए, आवाम को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो अब जो आने वाले जो 2 साल रह गए हैं उसके बारे में क्या प्लानिंग है सर? जी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। बस हमने ये वादा किया था कि करप्शन नहीं होगी जी, एक साहब होगा, एक नए पाकिस्तान की ऐसी बुनियाद रखेंगे जिसमें जो बाद में पैदा होने वाला बच्चा होगा वो भी ये कहेगा कि काश मैं इस दौर में क्यों नहीं पैदा हुआ। तो उस पर हमने एक नीट क्लीन पाकिस्तान की बुनियाद रख के आगे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा थे और उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। आपने देखा कि हमारे रिजर्व्स भी बढ़ गए हैं और भी चीज़ों में काफ़ी ठीक कर लिया। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी पाकिस्तान ने अपने नाम अच्छा बना लिया और आगे भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बारे में क्या कहेंगे सर? देखें, जो PDM है इसका मसला ये है कि आज के दौर में कोई नवाब नसरुल्लाह तो है नहीं, वो बेचारा उस वक्त मर गया और बड़ा आदमी था। अब ये सारे बंदे जो है अपनी अपनी पोटली में अपना अपना मंजन इस एतबार से बेचते हैं कि जिसमें जो स्टेट जिसको माँ कहते हैं उसके हवाले से कोई बहुत ज्यादा मवाद इनके पास नहीं है। क्या अब भी PDM आपको एक टफ टाइम देने की तैयारी में है, उस मूड में है, आप क्या समझते हैं? तो खैर आप इस बात को सोचे ही नहीं, क्योंकि जब इनके मकसद अपने उसमें मुल्क काम के लिए नहीं है, ज़ातियात का मामला है और फिर इन सब को इनके लिए मसला ये है कि ये सारे बेस जो है एक दूसरे को लीड करके, तो इसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इनसे निकल गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा ये सोचा, बिलखसूस यानी मैं पिछले 15-20 साल के दौरानिए के अंदर बात कर रहा हूँ कि हम बजाय ये कि मसलन डी चौक में इमरान खान साहब आ जाए तो हम ये कहें हमने नवाज शरीफ को बचाना है, अब ये आ गए तो हम कहें जी कि हमने इमरान खान को बचाना है। उन्होंने कहा कि हम अपना काम खुद करेंगे। अब जब वो काम अपना खुद तक करने लग गए तो आप शायद हकान साहब के बयानात को देखें, दूसरे देखें, मरियम साहिबा के बयानात में देखें, इनमें देखें तो वो काफ़ी एक टग ऑफ वार है, काफ़ी जंगो जदल होगी जिसमें एक मूवमेंट, एक तसलसल और एक एहतजाज और एक जोर से जिसे कहते हैं ना कि अपनी एक बुनियाद रख के ये कोई काम को बता ही नहीं सकते इनका एजेंडा क्या है। तो ये तो छोड़ें,
یہ ساتھ رہنے کے اور اپنے زندہ رہنے کے بہانے، اور اس میں اگر یہ چل بسیں تو ان کے لیے کافی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں بجائے پہلے وہ دوسروں کا کام کرنے کے بعد وہ خود کام کر رہے ہیں. پنجاب میں بھی اتر آئے ہیں. تو جب یہ پنجاب میں مثلا پی ایم ایل این اس کو دیکھنا ہی نہیں پسند کرتی پنجاب کے اندر، تو ان کے اپنے معاملات ایسے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے لیے نہیں، یہ اپنے لیے جو خطرے کے ان کے معاملات ہیں اس کو یہ ٹھیک کر لیں تو بڑی بات ہوگی. اب ہم مجھے بتائیں کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو رابطہ ہوا ہے اس کو کس تناظر میں رکھتے ہیں؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب جو سیاست کے بیسیکلی عادی تھے اور اس پر وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مریم صاحبہ اس کے اپوزٹ جب چل رہی ہیں تو وہ اگین ان کے اندر کافی دراڑیں ہیں، اور ایسے میں سیاست کا میں سمجھتا ہوں کافی نقصان ہوا ہے. میرے لیے ان کا یہ معاملہ کرنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں، کوئی موومنٹ چلا لیں کوئی نہیں، بات کر لیں کوئی نہیں. مجھے ایک بات کا ہر پاکستانی کی طرح سے بین الاقوامی طور پر ایون اگر آپ کہہ لیں، کیونکہ پاکستان کا نام جب دنیا کے اندر مسلم امہ میں نام لیا جاتا ہے بہت احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. یہ ایک بڑی کام ہے، اور اس بڑی کام کا بڑا نظریہ ہے، اور یہ مذہب کے حوالے سے، یہ ایمان کے حوالے سے، اپنے تقوی کے حوالے سے بہت تگڑی کام ہے. دنیا اس کی طرح سے میں نے اصل مسلمان دیکھتی ہے. لیکن ہمارے جب معاملات اندر جو ہے نا جی، بالخصوص چونکہ ڈیلیور سیاست میں کرنا ہوتا ہے، جب سیاست میں کرنا ہوتا ہے تو سیاست کے نام سے ایک کی جو بات بن پڑی ہے کہ جی سیاست بدنام ہوگی اور چل نہیں پا رہی، اور میرے لیے تھوڑا سا لمحہ فکریہ وہ رہتا ہے. اب جو شہباز شریف لائن لے رہے ہیں وہ کارپیٹ کے ادھر آگے پیچھے سے اور اندر سے کسی خندق سے گزر کے تو آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلاول صاحب ظاہر ہے اس کو مڑ کے، اپنی بڑی ماں کا بیٹا ہے، وہ پنجاب کو مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بات بن نہیں سکے گی. اصل یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے تھوڑا سا وہ ایک بات بھی کرنا چاہتا ہوں جو ہٹ کے کر رہا ہوں، اور آپ کی اجازت سے کر رہا ہوں. جی پلیز. اصل یہ ہے کہ جو سیاست کے ڈیلیور نہ کرنا ہے نا جی، وہ ملک و کام کے لیے انتہائی مشکلات کے مترادف ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب کہ جی سیاستدان ناکام ہے، یہ بات غلط ہے. سیاست میں اندر وہ لوگ موجود ہیں جو ملک و کام کے لیے اپنی جان بھی دیتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، تگڑے ذہن ہے، کیپیسٹی ہے، اسٹرکچر کر سکتے ہیں اس کام کو. کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا یہ ملک بہت زبردست قسم کا ملک ہے. لیکن میں اکثر بعض اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی سیاست کے اندر جو قوتیں فیصلہ لیتی ہیں، جس کو اس ریاست میں پالا ہوتا ہے اور اس ریاست کی کوکھ سے جب وہ جنم لیتی ہے تو ان کو خدا را فیصلہ صحیح کرنا چاہیے. اب اگر رات کے اندھیرے میں آپ لوگوں کی ریزلٹس مثلا جیسے شاہد خاقان نے کہا جی ہم بھی دھاندلی سے آتے رہے اور فلاں بھی آتے رہے اور 70 کے بعد الیکشن اچھا نہیں کوئی بن سکا، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ فیصلے اندھیرے میں اس طرح سے کرتے رہے تو وہ اسٹیٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس سے ہم پیچھے چلے آئے ہیں اور ہم چلے جا رہے ہیں. بعض بھوٹان کی مثال دیتے ہیں، بنگلہ دیش کی دیتے ہیں، افغانستان کی دیتے ہیں. یہ لوگ ہم سے آگے جب نکلتے ہوئے جا رہے تو یہ ملک وہ جو کلمے کے نام سے جو بڑا جدت اور بڑی طاقت والا ملک، بھائی آپ ایسی طاقت ہیں، آپ کے اندر بڑے لوگ ہیں. وہ جو سیاسی فیصلے ہیں نا جی، بنیادی طور پر جو بیک ڈور سے یہ لوگ آتے ہیں نا جی، اور پھر وہ ہمارے جو رازن ہیں وہ راہبر بن جاتے ہیں اور پھر بیٹھ کے وہ دلائل میں ہمیں سمجھاتے ہیں، تو ملک کو کام کا حال کوئی نہیں رہتا. جس طرح سے کہ ہم اس وقت وہ گملے کی پیداوار کو لے کے جو ہر طرف سرپرستی اس کی گھوم رہی ہے نا، جس سے مشکلات کا شکار ضرور ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک نوشن، ایک نظریہ یہ رہا کہ بھئی یہ بندہ ملک کو کام کو سرو کرے گا، ایماندار آدمی ہے، ہم نے ان کو پیسہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن پی ٹی آئی کا بھی ایجنڈا ابھی تک مجھے جو ہے نا جی ادھورا نظر آ رہا ہے. سچی بات ہے، میں کیا مطلب اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ کے ہاں جان دینی ہے، عزت احترام ہے، ایک کنبے قبیلے اور علاقہ رشتہ داری اور خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تو اب یہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اپنے حساب دیں، اپنے ایجنڈے کو کلیئر کریں، لوگوں کا خیال رکھیں. ان امپلائمنٹ کا جو زور ہے وہ انتہائی اس کو مشکل ختم کرنے کی کوشش کریں. سر ہمیں یہ بتائیے گا، عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کچھ ٹائم پہلے جب وہاں پہ پی ڈی ایم کے پاور شوز ہو رہے تھے تو بلاول بھٹو صاحب اور
مریم نواز صاحبہ ایک ساتھ ساتھ تھے، لیکن آج آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ جو مریم نواز صاحبہ بیک فٹ پہ چلے گئی ہیں اور شہباز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ نے ایک ایسی لائن لے لی جو سخت لائن ہے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہمیشہ چونکہ گملے میں چلتی بڑھتی رہی ہے، اس کی یہ شہباز شریف صاحب کی پیٹھ میں اتنی ہمت نہیں ہے اس بڑی عمر میں کہ وہ اس کو برداشت کر سکیں. وہ راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نثار صاحب پہلے وہ لوز کر چکے ہیں، کہ اور بھی ان سے آہستہ آہستہ نکل جائیں گے. تو مریم اپنے ایک دوسری سائڈ پہ اپنی لائن لے کے چل رہی ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ اگر ایسو توڑا ہاتھ آیا تو تو پکڑ لیں، تو ادھر توڑا آیا نہیں، مین کسی بھی پارٹی میں جب تک یکجہتی نہ ہو، وہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک پیج پہ نہ ہو تو وہ تو چل ہی نہیں سکتی. اگر ایک گھر میں اگر ایسی صورت حال نہیں چل سکتی تو یہی بات ہے نا کہ بیسکلی جب شیرازہ بکھر جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں ہیں، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ایسے میں، اور حالات چلتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے. مطلب دیکھیں نا، پنجاب بالخصوص مسلم لیگ نون کے پاس چلتا رہا، اس کے اوپر ان کو سرپرستی حاصل رہی، لیکن پنجاب پاکستان کا بڑا حصہ ہے. مگر پنجاب جو ہے چیختا چلاتا اور آج بھی تڑپتا ہے ان کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے ایسے وہاں پہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ سیدھا نہیں ہو پا رہا. تو ایسے میں اب ان کو تو مجھے تو مشکل لگتا ہے جی. لیکن اگر ایک دفعہ پھر اگر پاکستان پیپل پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بن جاتی ہے تو عوام تو بہت ناراض ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا نا جی کہ زرداری صاحب دیکھنے کے لیے تو حاصل زرداری جو ہے نا جی، وہ سیاست کے اندر انڈائریکٹ یا ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا جو فیڈرل جماعت ہے. اور جب فیڈرل جماعت میں پنجاب کے اندر وہ کام کرتی ہے تو پرویز الہی صاحب سے تھوڑا سا ملاقات کرنے کی جب بلاول بھٹو صاحب نے کوشش کی اپنے سینٹ کے الیکشن گیلانی صاحب کا جیتنے کے بعد، تو مریم صاحبہ نے بہت پہلے تو بہن بھائی کا ایک معاملہ تھا نا، اس کو بہت برا بنایا کہ بھئی ہماری دہلیز پہ آ کے یہ کریں تو بھئی یہ آپ کو وہ دے دیں گے تو وہ فیڈریشن میں کیا کریں گے، یہ کام نہیں چل سکتا. اور ایک اور چیز آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عمران خان کی قیادت میں پورا ملک خوش ہے اور پوری قوم خوش ہے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور عمران خان صاحب کو فرسٹ ٹائم ابھی ہوا ہے یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ حکومت میں آئے ہوئے، اسپیشلی پاکستان کے وفاق میں آئے ہوئے، اور 3 سال تو جیسے تیسے بھی گزرے ہیں. اس سے پہلے حکومت نے یہ بھی کہا کہ بہت سی مشکلات تھیں، عوام کو بھی دکھائی دے رہا تھا ہمارے پر آؤٹ اسٹینڈنگ سے ڈیٹس سے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ جب اس سے پہلے جو حکومت گئی تھی تو ایک قرضے کا باہری برکم بوجھ ہمارے اوپر لاد کے گئی تھی، اس کو بھی اتارنا تھا. اور ساتھ عمران خان صاحب کے جو وعدے انہوں نے کم سے کیے تھے، تو کس حد تک آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو 2 سال ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف نے اچھا کو پلان کیا اس کے بارے میں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ خان صاحب نے کچھ کام اس طرح کے کرنے کی پوری وہ کوشش کر رہے ہیں، نیت ہے کہ میں اس کو کنٹرول کر کے تو اس کو اسٹرکچر کر کے اپنی جگہ پہ لے آؤں جہاں پہ ہمارا یہ کام کا پہیہ جو ہے اکنامک پراسپیکٹس میں چل سکے. ہمارے پاس میں ظاہر کی بات ہے، میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ میں ہر بات کی تعریف کرنا شروع کر دوں. ہم فائنینشیل سیکٹر میں اس طرح سے کنٹرول خان صاحب بھی نہیں لے سکے جس طرح سے کہ لینا چاہیے تھا. معافی چاہتا ہوں اپنی پارٹی سے بھی، آپ سے بھی. اس میں ایک کام انہوں نے کیا کہ مثلا جیسے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے نا جی، اس میں آج مثلا جیسے انرجی سیکٹر ہے. اب یہ اس کی صورتحال یہ ہے پاکستان کے اندر، جس کی وجہ سے ہماری بے روزگاری ہے کہ اس کو آسان لفظوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی گلو مچھاں بڑھ جاتی. یہ چونکہ اتنے اس میں آئی پی پی جب لگائے کہ نا جی، تو اس میں اس کو اتنا مہنگا کر دیا جو ایل این جی اور اس کے کانٹریکٹ سے اس کو اتنی مشکل میں اور اس طرح سے اسٹرکچر کر دیا کہ اس سے نکالنا مشکل تھا. انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا اور اس کو ٹھیک کیا، اور اس کا آفٹر افیکٹس جو ہے وہ آپ کو کچھ عرصے بعد ملنا شروع ہو جائیں گے. جو سی پیک کا آئیڈیا ہے جی،
اس کو جس نے شروع کیا اس کو اس کی شاباش ملنی چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کو جو ان کے اکنامک وزٹ تھے انہوں نے سمجھایا نہیں صحیح طریقے سے. یہ رکا ہوا ہے, یہ چل نہیں سکا, اس کو اب بھی چلنا چاہیے, کیونکہ اسٹیٹ نے اگر کوئی سروائیول ٹو فٹسٹ ان کانٹیکسٹ آف یور فائنینشیل مطلب میٹر جس میں سے کام نے ایک لبرل ہو کے باہر نکلنا ہے, تو اس کا اس وقت ہمارے پاس راستہ بھی یہی ہے. اس پہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. ابھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے بہرحال. جی جی. ایک چیز اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جس حد تک عوام سے کہا کہ انہوں نے جہاں تک ان سے ہو سکا انہوں نے ڈیلیور کیا ہی کیا, لیکن آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل جب ہم یہاں پہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں, ایک عام آدمی کے لیے آٹا چاول چینی دال گھی وغیرہ یہی چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے لگژری گاڑیاں ہو گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اے سی وغیرہ ہو گئے, لینڈ ہو گئی, اور مطلب بگ جو انفراسٹرکچر ہو گیا اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر یہ چیز اگر یہاں پہ اس کو سستا کر دیا جائے, عوام کی ریلیف دی جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح مہنگائی کیا کنٹرول نہیں ہو پائے گی؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیں جی, میں عمران خان صاحب کی جو اکنامک ٹیم ہے اس کو کچھ عرصہ بیٹھتا رہا ہوں, اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ یوں سمجھے کہ آپ نے بالکل ڈاٹڈ لائن پہ اس جگہ پہ اسپاٹ کر لیا جو ضرورت ہے. جی جی. کیونکہ لوگوں کا قصور نہیں, لوگ بہت امید سے اس پاکستان کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی ضرورت تیار ہیں. ان کو کوئی اچھی بات بتائے, جو نئی لیڈرشپ کا بھی آ گئے اور انہوں نے اپنے بڑے بڑے پرانے رشتے بھی توڑ دیے. جی جی. اب گزارش یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ بیسیکلی اب بھی سوال کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے احساس پروگرام. جی جی. اور اس احساس پروگرام کے اندر جو وہ خاتون کام کرتی ہے, شی از اے ویری کمپیٹنٹ لیڈی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے, میں اس پہ آج بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے یہ نیٹڈ کر کے اتنے بلین روپیز کو دیکھیں نا, پاکستان کے جو پور اسٹریٹا ہے اس تک یہ پہنچا دیتے, جس میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے جائیں اور پینیٹریٹ کریں, سبسیڈائز کریں. بھٹو صاحب کے بھی دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کنٹرول سسٹم انہوں نے شروع کیا ہوا تھا لوگوں کو نیچے تک. کنٹرول سسٹم میں یہ تھا کہ وہ گاؤں میں سبسیڈائز ریٹ دیتے تھے, اور ایک تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ پر تھے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے جو ویلتھ کریٹ کی اور وہ نیچے سے جب ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی تو وہ اوپر تک پھر ایک خوشحالی اور وہ پیار محبت سے بڑھتے تھے, نیچے سے خوشحالی اور پیار محبت سے آتے تھے. بہت زبردست. تھینک یو سو مچ غلام مرتضیٰ صاحب, رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھے, اور زبردست قسم کی باتوں کا سلسلہ تبادلہ خیال ان سے ہوا. ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے, لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب ہمارے ہاں فیول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی جو مہنگائی اس لحاظ سے انکریز ہو بڑھ جاتی ہے. لیکن ایک عوام, جب ہم عوام کی انداز سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو عوام کو جسٹ وہاں پہ جو گروسری ہوتی ہے, جو آٹا چاول چینی دالیں وغیرہ, اگر ان کو ریلیف دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام خوش ہو جائے گی. باقی چیزیں جو امیر جو لوگ ہیں ان کے لیے اگر مہنگی ہوتی بھی ہے ان کو ویسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو لیکن جو ایک عام آدمی ہے, جو ایک کامن مین ہے, اس کی جو مین ڈیزائر ہے, جو اس کی جو مین چیز ہے, جو جس کے اپروچ میں رکھتا ہے, تو وہ تو ڈیلی کا نوالا ہی ہوتا ہے, ڈیلی کا کھانا ہی ہوتا ہے. اگر اس کو ایکسیس دی جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کافی حد تک امن قائم ہو سکتا ہے. زبردست باتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا, اور لیکن ابھی یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے.